الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس گفتگو کے اندر ہم نے جس موضوع کو اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کی آیات بینات کو نازل فرمایا، جب قرآن کی وحی اور جب قرآن کے نزول کا وقت آیا، تو رب العالمین نے سب سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آیات بینات کو نازل کیا، اس کا آغاز علم سے ہوتا ہے۔ سورۃ العلق کی وہ آیات، پہلی 5 آیات، جس میں رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن کی آیت پیش کرو، فرمایا اقرا، اس کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، اور اقرا کا مطلب پڑھیے، یعنی علم تخلیق کائنات میں علم کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، اور اسی طریقے سے ایک عالم ہے، اور عالم تو وہی ہوتا ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ اس سے ڈرتا ہے، خوف الہی سے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ رقیق القلب ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو خشیت الہی میں رہتا ہے، اور جو خشیت الہی میں رہتا ہے وہ عبادت پہ بدرجہ اعلی عمل کرتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو عابد بھی ہوتا ہے۔ ایک عالم ہے اور وہ عبادت بھی کرتا ہے، عالم بعمل ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ عالم عابد پر افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ عالم جو ہے وہ عابد پر اس کا درجہ وہی ہے۔ اور یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی، او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسی میری فضیلت میرے امتی پر ہے۔ اور امتی کہاں ہے اور نبی کہاں ہے؟ امتی کا مقام کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے؟ حضور نے ایسی مثال بیان کر کے عالم اور علم کی فضیلت کو عیاں کر دیا، اور بتا دیا کہ یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ علم کی فضیلت سے بہرہ مند ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ علم کیا ہے اور عالم کیا ہے، تو بس اتنا سمجھ لو کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی، اس کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت میرے امتی پر ہے۔ اور پھر قرآن کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین علم سے فرمائی۔ اور اگر ذرا اور چلے تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تعلیم فرمائی، قل رب زدنی علما، نبی مجھ سے مانگتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ مولا مجھے اور علم عطا فرما، مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اور پھر اور چلے آگے تو سورۃ الفاتر کی وہ آیات جس میں رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور پھر رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر، قل، محبوب فرما دیجئے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان سے بتا دیجئے کہ دنیا والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر علم کی فضیلت کو، عالم کی فضیلت کو عیاں کرنے کے لیے رب العالمین نے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے۔ آج کی گفتگو میں علم کی فضیلت کو عیاں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ۔ آقا نے فرمایا کہ تھوڑا علم جو ہے وہ زیادہ عبادت سے بہتر ہے، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔
کفا بالمرء علما اذا عبد اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا علم بھی آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے اگر وہ اللہ کی عبادت کرے، اگر اس میں خلوص ہو، اگر عمل ہو، للہیت پائی جائے، اخلاص اس کے علم میں ہو، تو اس کا تھوڑا علم بھی عبادت پر کافی ہے. اور فرمایا وَقَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا إِذَا أَعْجَبَ بِرَأْيِهِ. حضور نے فرمایا کہ تھوڑی جہالت بھی آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے جب وہ اپنی رائے پر تکبر کرے، اپنی رائے کو جو ہے اس کو اہمیت دے، اور دوسری طرف علم ہے، ادھر وہ اپنی جہالت پہ اڑا ہے، تو اس کی تھوڑی سی جہالت جو ہے وہ بھی اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. چونکہ علم کے سامنے آدمی کی رائے کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. ایک بندہ اپنی رائے، اپنے ذہن، اپنی اختراع سے، اپنی اس مائنڈ سے ایک چیز کو کریٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف دلیل علم کے ساتھ ہے، تو اس کی جو اپنی رائے ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تمار العالم، عالم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ کج بحثی مت کرو، بے جا گفتگو مت کرو، اس کے ساتھ بحث مباحثہ مت کرو. چونکہ عالم جو ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح شیخ سعدی علیہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب آپ نے اس کی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ عالم اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک ٹہنی ہے اور وہ میووں کے ساتھ لدی ہوئی ہے، پھل کے ساتھ لدی ہوئی ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ زمین پہ اوپر جھک رہا ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ٹہنی ہے کہ جس کے ساتھ پھل نہیں ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھی آسمان کی طرف اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، سیدھی آسمان کی طرف سیدھی جو اور ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پھلوں والی تھی وہ زمین پہ جھکی. تو یہی بتایا گیا کہ علم والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہتا ہے، وہ کم گفتگو کرتا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ چلتا ہے، وہ سر جھکا کے چلتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے. اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اس کو آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ ہمیشہ سوچ کے گفتگو کرتا ہے. اہل علم کا مقام یہ فرمایا ولا تمار العالم، عالم کے ساتھ کج باسی مت کرو. اور فرمایا ولا تحافر الجاہل، اور جاہل کے ساتھ علمی گفتگو مت کرو. اور کما قال، اس لیے کہ اگر تم اسے علمی بحث کرو گے، اس کے سامنے دلیلیں پیش کرو گے، وہ جاہل ہے، وہ ہٹ درم ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کے پاس اگر تم اس طرح کی بحث کرو گے علمی طور پر، تو حدیث پاک میں ایک اور حدیث پاک کے حوالہ سے بات کروں کہ اس کا لب لباب یہ ہے، اور اس حدیث پاک کا نچوڑ یہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کسی جاہل، نادان اور بے علم کے سامنے علمی گفتگو و بحث کرنا اسی طرح ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں سونے کا ہار پہنانا ہے. اب اس کے گلے میں، اگر خنزیر کے گلے میں ہار ڈال دیں گے ہم اور ڈائمنڈس ڈال دیں، تو اسے کیا پتا کہ یہ ڈائمنڈس کیا ہے، یہ اور یہ سونا کیا ہے، یہ گولڈ کیا ہے، یہ چاندی کیا ہے، اسے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے یہاں تک آپ علیہ السلام نے یہ بڑی رقیق اور بڑی ہی گہرائی کے ساتھ یہ مثال پیش کی ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم والے کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں اس طرح ہے، زمین کے اوپر اس طرح ہے جس طرح آسمان کے ستاروں کا مقام جو ہے وہ ان زمین والوں کے اوپر ہے. علم والے کا مقام عام لوگوں کے اوپر اس طرح ہے جس طرح آسمان کے ستاروں کا مقام زمین والوں کے اوپر ہے کہ وہ روشن ہوتے ہیں تو زمین روشن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ اللہ رب العالمین علیہ السلام کے محبوب کی امت کے چراغ ہیں. جس طرح جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے علماء جو ہیں وہ ہم سراج امتک فی الدنیا والآخرہ، وہ آپ کی امت میں دنیا اور آخرت کے چراغ ہیں.
رب العالمین ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو علم دوست بنائے، کتاب دوست بنائے اور مطالعے کا اللہ پاک ہمیں شوق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث جو اس وقت غیروں کے ہاتھ میں ہے، رب العالمین اس میراث کو سنبھالنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔